RNA وائرس ہے اور بہت بڑے سائز کی وائرس ہے اور بڑی ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتی ہے. تو اس طرح اس کی بہت ساری میوٹیشنز آ چکی ہیں. یہ اتنی بڑی وائرس ہے کہ اس کے 39,000 میوٹیشنز آ سکتی ہیں. بہت میوٹیٹنگ پوزیشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی تقریباً 150-200 میوٹیشنز آ چکی ہیں جو نون ہیں. آج کل جو پاکستان میں جو ہم سن رہے ہیں سارا انفیکٹیوٹی ریٹ، اس کی موسٹ پروبیبل کاز یہی ہے کہ یو کے ویریئنٹ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اس وقت سب سے زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے. برازیلین کا یہ ہے کہ وہ انفیکٹیوٹی تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ ایز کمپیئر ٹو ارلیئر اسٹرینز جو ہمارے اوریجنلی رپورٹ ہو رہے تھے ان کے مقابلے میں خطرناک بھی زیادہ ہے، اور زیادہ جو ہے وہ سیریس کمپلیکیشن سے لوگ رپورٹ ہوتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی پاکستان میں آئی B117 آئی جو یو کے سے آئی، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ سے آیا 501 وائی اسٹین، پھر برازیلین اسٹین آ گیا. اور ابھی یہ خطرہ ہے کہ جو ڈبل میوٹنٹ اسٹین ہے انڈیا کا کہ وہ نہ آ جائے. اللہ نہ کرے کہ وہ آیا تو یہ اور زیادہ خرابی زیادہ بڑھ جائے گی. ڈفرینشیٹ بیسیکلی کرتے ہیں اس کی جینیٹک جو میک اپ کے اوپر، کیونکہ یہ ویریئنٹ ہے، اس کی آپس میں جینیٹک ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نئی نئی ٹائپس جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. ان سب کی علامات ایک دوسرے سے زیادہ تر ایک جیسی ہیں، لیکن کچھ فرق ضرور ہے کہ پہلے یہ زیادہ بخار، کھانسی، گلا خراب اور ایک دم مریض سیریس ہوتا تھا. اب پہلے مریض ایک دم سیریس نہیں ہوتے، مریض دوسرے یا تیسرے ہفتے میں جا کے ان کی آکسیجن فال ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی ایک دم وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن دوسرے تیسرے ہفتے میں ان کو سانس کی تکلیف شروع ہوتی ہے. تو تھوڑا بہت علامات کا فرق ضرور آیا ہے، لیکن جنرلی علامات اسی طرح ہی ہیں. ٹریٹمنٹ اس کا الٹیمیٹلی ٹریٹمنٹ تو یہی ہے کہ میس ویکسینیشن ہو جائے تاکہ پریونشن ہی اس کے ٹریٹمنٹ ہے. نمبر 2 ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے نا، کسی ہوسٹ میں زیادہ سمٹمز آتے ہیں، کسی ہوسٹ میں یہ ایک دن کے فیور کے بعد بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اٹ از اگین سپورٹیو کیئر ہے کہ جس کی ضرورت ہے، جس کا آکسیجن سیچوریشن لیول نیچے جا رہا ہے اس کو آبویسلی آکسیجن کی ضرورت ہے. ملٹیپل ٹریٹمنٹ رجیمز ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ میوٹیشنز آ گئیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں ٹیسٹ بھی نئے دریافت کرنے پڑیں گے اور ویکسینز بھی نئی دریافت کرنی پڑیں گی. لیکن الحمدللہ ابھی ٹیسٹ بھی موثر ہیں، یہی ٹیسٹ جو RT-PCR کر رہے ہیں ہم، اور یہی ویکسینز بھی فی الحال جو پاکستان میں اویلیبل ہیں وہ تمام سٹرینز کے اگینسٹ موثر ہیں. کوئی بھی ویکسین جو آئی ہے وہ EUA میں آئی ہے، وچ از ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن. تو ابھی اس کے اوپر بہت سارا ڈیٹا تو بھی جنریٹ ہونا ہے. ہم اس وقت پینڈیمک میں ہیں، ٹریٹمنٹ بھی چل رہی ہے، پینڈیمک بھی چل رہا ہے. تو جب یہ ختم ہو جائے گا یا جب یہ میس ویکسینیشن ہو جائے گی، اس کے بعد بہت سارے حقائق کھلیں گے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال کے لیے ویلڈ ہوگی یا 1.5 سال کے لیے. کیونکہ ابھی تو کوئی FDA بھی جو کر رہا ہے ایمرجنسی لوگوں کو دے رہا ہے نا، ڈفرینٹ کمپنیز کو ایمرجنسی یوز آتھورائزیشن دے رہا ہے. تو فائنل ورڈکٹ تو بھی پینڈیمک ختم ہونے یا ایٹ لیسٹ ویکسینیشن میس ہونے کے بعد ہی کوئی حقائق سامنے آئیں گے.